اس کے بعد ای وی بس کا روٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم خیرپور میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، شکارپور میں ہم پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، حیدرآباد میں مزید روٹس کا بھی ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز بس سروس کا، اور ٹنڈو الیار میں بھی جو ہم پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں اس سے عوام کو سہولیت ملیں گی۔ جو اس وقت آپ کا ایک سوال جو آئے گا، میں ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سب کا سوال ہوگا کہ ریڈ لائن بی آر ٹی کا کیا ہونا ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی میں بہت ساری تکالیف تھیں، بہت سارے چیلنجز تھے اور بہت سیریس چیلنجز تھے، اور اس کو بالکل نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان چیلنجز کو ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اس میں چیف منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن شامل تھی اور چیف منسٹر صاحب کی مدد بھی شامل تھی، اور کیبنٹ کی بھی جہاں پہ ہمیں سہولت ضرورت تھی کیبنٹ میں اپروولز دیے۔ اس میں بھی جو ہمارے کلیمز کے ایشو تھے، کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے تھے، کچھ رائٹ آف وے کے مسئلے چل رہے تھے، اس کو بھی ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ تو وہ کام شروع ہو چکا ہے ریڈ لائن بی آر ٹی کا۔ اگر آپ ابھی آتے جاتے، میں صحافی دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ ریڈ لائن بی آر ٹی کے کوریڈورز کی جانب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل تک جو آپ کے مین کوریڈورز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ باقی جو اس کے ساتھ جو پیرل ڈیپوز کا کام چل رہا ہے یا باقی چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ یلو لائن بی آر ٹی کا کام، اس میں جو تاج حیدر برج تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، باقی اس کے 2 کمپوننٹس ان کو بھی اب ٹینڈر آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ڈیپوز کا کام اس میں بھی چل رہا ہے۔ تو اس وقت محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قیادت میں اور ان کے احکامات پہ اور چیف منسٹر صاحب کی احکامات پر ٹرانسپورٹ کے محکمے کو اور اس کی سہولیات کو پورے سندھ کی پبلک کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ضلع میں ہم شروع کریں۔ اس کے علاوہ ہماری 500 بسز ایک اور ہماری پروسیس میں، 100 بسز ایک اور پروسیس میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ بھر کا ہم ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کل آپ یہاں ایک طرف عوام کو سہولت دے رہے ہیں، دوسرے لوگ دہشت گرد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ایک بڑا پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو لوگ سندھ اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریب کاری کا منصوبہ بنایا تھے اور ہماری بچیوں کو تیار کر کے ہمارے سامنے دھماکے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ ایک طرف؟ سوال تو آپ کا بہت اہم ہے، لیکن آپ نے ہمارے جو آج کی اچیومنٹ تھے اس کو بالکل ہمیں آپ نے ہٹ کر دیا، اور مجھے پتا ہے پھر آپ کی میڈیا اٹھائے گی اس چیز کو۔ لیکن خیر دیکھیے جی، سندھ پولیس نے بہت اچھی کارروائی کی کہ ہمارے خفیہ اداروں کی مدد سے کل جو ہے اس لڑکی، ایک بچی جس کو دہشت گردوں نے، ملک دشمن عناصر نے، پاکستان کے دشمن لوگوں نے اور غیر ملکی فنڈنگ پہ پلنے والی کچھ بینڈ آؤٹ فٹس نے جو ہے اس معصوم بچی کو سہارا بنایا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے دماغ میں وہ سیڈنگ کی گئی، اس کو راغب کیا گیا کہ وہ ایک معصوم بچی جو کہ جوینائل بچی تھی، وہ اس کو اس حد تک راغب کیا گیا کہ وہ اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جانیں لینے کے لیے تیار تھی۔ اس کو خودکش جیکٹ اس کو بنایا، اس کو پہنچائی گئی، اس کو راغب کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہے، کوئی بہت بڑا کمال ہے۔ اسی طریقے سے پہلے ہمارے پاس دشمن ممالک کے کہنے پہ کچھ مذہبی لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے بہانے اس طرح تیار کیا گیا، پھر آزادی کے بہانے سے لوگوں کو اس طرح کے نعرے لگا کے ان کو غلط راہ پہ لے کے جایا گیا۔ لیکن حکومت سندھ نے بہت ہی سینسبلی فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو پہلے تو ہماری پولیس نے اور خفیہ اداروں نے اس کی مدد سے اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے چونکہ وہ جوینائل تھی، یہ سمجھا گیا کہ جی اس لڑکی کو کسی نے انفلوئنس کیا ہے غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر اس کو اس چیز کے لیے راغب کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے۔ اور اس سے ہمارا یہ میسج بھی یہ ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، برائے مہربانی اپنے بچوں کی ان ایکٹیویٹیز پہ، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہو یا ان کے میل ملاپ کس سے مل رہے ہیں، محلوں میں کس سے مل رہے ہیں، ان کے دوست کیا ہیں، وہ ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خصوصی طور پر اس کو خیال کریں تاکہ ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بھی اس عذاب سے بچ سکیں، اور جو دوسرے کے بچوں کو وہ عذاب دینا چاہتے ہیں اس سے بھی ان کو بچایا جا سکے، کیونکہ یہ بہت ہی سیریس ایک تھریٹ ہے معاشرے میں، جس کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے ان کو چیلنج کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، دہشت گردوں سے لڑ بھی رہی ہیں، چاہے افغانستان سے دہشت گردی ہو یا باقی جگہوں سے جو دہشت گردی ہو یا بھارت کے پیرول پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تو سنبھال کے اچھی جگہوں پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں،
قوم کے بچوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ قوم کے بچے اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو ان کو سیڈنگ کی جاتی ہے, ان کو غلط بیانیے دیے جاتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہ بچی کامیاب ہو جاتی کہیں پہ بلاسٹ کرنے میں, تو ایک تو اس کی جان جاتی, اس کے پیرنٹس کا کیا حال ہوتا, اور اس کے سیکنڈلی پھر جن لوگوں کی وہ جانیں لیتی تو اس میں ان معصوم گھرانوں کے ساتھ کیا گزرتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا ان کے مقاصد پورے ہو جاتے؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے. کیا کسی ایک بلاسٹ سے کسی کا مقصد پورا ہوا ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں پہ دہشت گردیاں ہوئی ہیں, تو سوسائڈ بامبنگ سے یا ٹیررزم سے آج دن تک کسی ملک میں یا دنیا میں کوئی بھی ایسا کونا جہاں پہ کامیابی ہو نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرنا, اپنے ملک کو ٹارگٹ کرنا, اپنے ملک کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا. یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں جس میں سب کو اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور لوگ اس طرح جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو راغب کرتے ہیں, پھر آپ کو اٹریکٹ کر کے, پھر آپ سے ڈائریکٹ میسیجنگ کر کے, اور پھر آپ کو اس طریقے کی چیزوں کے لے کے جایا جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اچھا جلیل صاحب, ایک تو کھوکھرا پار ڈپو کا آپ نے نوٹس لیا ہے قبضے کا, تو اس پر کیا پیش رفت ہے, وہ مکمل ختم ہو جائے گا؟ دوسرا 150 بسیں وزیر اعظم صاحب بھی آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے, ان کی کوئی پیش رفت؟ دیکھیے جی, دو باتیں. جہاں تک 150 بسز کا پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ کمٹ کیا تھا, یہاں پہ اعلان بھی کیا تھا, وہ بسیں ابھی تک نہیں آئی ہیں, تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ سندھ کے لوگوں کو جو آپ وعدہ کر کے گئے تھے وہ پورا کریں. دوسرا, آپ نے جو ڈیپو کی بات کی, کل ہمارے نوٹس میں آیا, میں نے سیکرٹری صاحب کو جو ہے وہ فوراً بھیجا وہ, اور انہوں نے فوری طور پہ ایکشن بھی لیا ہے. قبضہ کسی کو کرنے نہیں دیں گے. جو بھی سرکاری املاک ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہوں یا کسی بھی اور محکمے کی ہوں, کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے کوئی گروہ جو ہے اس طرح کے قبضے میں ملوث ہوگا تو حکومت سختی سے نپٹے گی. اور دس از ناٹ فری فار آل کہ کوئی بھی آ کے اپنی مرضی سے سرکاری چیز سمجھ کو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ مال غنیمت ہے, تو کسی بھی صورت میں کام نہیں دیں گے. ڈبل ڈیکر بسوں کا روٹ کیا ہوگا, اس کا کرایہ کیا ہوگا, کون کون سے مزید ڈبل ڈیکر بسیں کن شہروں کے لیے آ سکتی ہیں؟ دیکھیے جی, ڈبل ڈیکر بسیں پہلے تو محدود انداز میں ایک ہم ایکسپیریمنٹل موڈ میں لے کے آ رہے ہیں. یہ شارع فیصل پہ چلیں گی, ملیر سے شارع فیصل تک جو ہے یہ پوری ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی. ہم نے چیف منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اگری بھی کیا ہے. ہم مزید بھی ڈبل ڈیکر بسیں لے کے آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مزید اب شہر کے لیے ہم ڈبل ڈیکر بسیں لائیں یہاں پہ بھی, اور جو باقی سندھ کے علاقے ہیں, شہری علاقے ہیں یا دیہی علاقے ہیں, وہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں. ڈبل ڈیکر بسیں کا فائدہ ہے, میں ایک چیز کو سمجھاؤں کہ ڈبل ڈیکر بسیں ہم تو کہتے ہیں بھائی شاید اچھی ایک سفر کے لیے, لیکن جب بھی جس نے بھی یہ کانسیپٹ بنایا اس نے کانسیپٹ اس لیے بنایا ہے کہ جی ایک بس, اب سامنے آپ یہ بس کھڑی ہوئی ہے, اس بس میں لیٹ سپوز کہ 50-60 آدمی بیٹھتے ہیں, اور یہ اسپیس اتنا ہی لے رہی ہے. اگر اسی اسپیس میں, کیونکہ اب آپ کے چیلنجز ہیں سارے ٹریفک کے چیلنجز ہیں, رش کے چیلنجز ہیں, جو ٹریفک کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اگر اسی جو اسپیس وہ لے رہی ہے, اسی اسپیس میں اگر میں 60 کی جگہ سے 120 لوگ بٹھا سکوں تو کیا ہوگا کہ ہماری جو اسپیسنگ ہے وہ اس کی جو ہماری وہ بچے گی, جس سے ہماری ٹریفک کے چیزوں میں آسانی ہوگی. جہاں پہ کرائے کی بات کی, جو پیپلز بس سروس کا کرایہ ہے وہی کرایہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. سر کل ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, ہم سینئر منسٹر ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 2 افسر ہیں, عاصف شیخ اور مبشر شیخ, نہ صرف کرپشن پہ ڈیلنگ کریں بلکہ کچھ ایجنسی کو دھمکیاں دیں. بینگ اے سینئر منسٹر کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے آنیسٹلی وہ نہیں دیکھی ہے, نہیں سنی ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں, اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بالکل ایکشن کر رہی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب جیسے لوکل گورنمنٹ اور اس کے منسٹر بنے, انہوں نے سخت ایکشن لیے. کافی لوگوں کو انہوں جو ہے اس کی سرزنش بھی کی, کافی لوگوں کو انہوں نے پوسٹ آؤٹ بھی کیا ہے, کافی لوگوں کو انہوں نے نکالا بھی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر محکمے میں تمام منسٹرز کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایتیں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہدایتیں ہیں کہ سارے محکموں کی ایفیشنسی کو بڑھائیں اور اس طرح کے جتنے بھی لوپ ہولز ہیں اس کو ہم ختم کریں. پچھلے کچھ دن سے دیکھنے میں آیا کہ بکلا کی جانب سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو تو کہتے ہیں کہ حکومت سے چیلنج کرنے نہیں دیں گے, لیکن وہ جلد سے چاہتا ہے روڈ بلاک کر دیا, کوئی پیشی بھی کیا, اس کو مارا. کل بھی ایک پیشی پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ان کے خلاف. دیکھیے, افسوسناک واقعہ ہے یہ, میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے کہ کوئی ایک شخص, چاہے وہ قصوروار ہو یا نہیں ہو, وہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے, اور اگر عدالت میں جاتا ہے تو کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور اگر کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اگر کسی نے یہ غلط کام کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میری گزارش ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں ہم عدم برداشت کا جو ہے سلوک وہ نہ کریں. ہم اپنے معاشرے میں ٹالرنس کی پالیسی لیں.
ہم اپنے